وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 3 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے۔ یہاں سے واقعات کا آغاز ہوتا ہے اور یہ پیرش نیشنز ہیں، وہ قومیں جو تباہ کر دی گئیں۔ ایک ایک قوم باری باری آئے گی اور اس کی تباہی اور تباہی کے اسباب پر بات ہوگی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے اور قوم کا رد عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور اعتراض کا جواب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا۔ یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو، اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ اور قوم کے سرداروں نے جواب دیا تھا، ہمارے جیسے انسانی تو ہو، اور تمہارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو گھٹیا ہیں، سطحی رائے رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور تمہیں ہم پر کوئی فضیلت تو نہیں ہے، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا قوم سے خطاب ہے، اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے۔ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ انسان اپنے نظریات کی وجہ سے قدر و قیمت والا بنتا ہے۔ جو انسان ایمان کی دولت رکھتا ہے وہ قیمتی انسان ہے، اور جو آخرت کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اس کا شعور گہرا ہے، اس کی قدر و قیمت بے شعور اور نادان لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو لوگ مال کی بنیاد پر انسانوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کسی غریب انسان کو اتنا ویلیو کیوں کیا جاتا ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے یقین کی وجہ سے، اس کے عمل صالح اور اس کی سیرت اور اس کے کردار کی وجہ سے۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح نے کہا، در حقیقت اسے تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیں اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے، اور جو جرم تم کرتے اس سے میں بے تعلق ہوں۔ کرنے والے کام ہے برے انجام سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت نہ کرنے کی دعوت، دردناک عذاب کا خوف کھانا، اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع،
اور خیر خواہی کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کرنا، رسولوں کو جھوٹا سمجھنا، رسولوں کو حقیر سمجھنا، رسولوں کی پیروی کرنے والوں کو حقیر سمجھنا، جہالت برتنا، غور و فکر نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں کے اعتراضات پر خاموش نہیں رہنا، ان اعتراضات پر غور و فکر کر کے ان کا مناسب جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، یہ تاریخ دعوت و تکذیب ہے۔ قوم نوح عذاب میں گرفتار کر لی گئی۔ اس رکوع کے 9 مین پوائنٹس ہیں۔ نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی، انہوں نے کشتی بنائی، اللہ کا حکم آ گیا، کشتی چلتی ہے، پھر وہ رکتی ہے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، وہ کشتی سے اترتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کے بارے میں آخری اطلاع آ گئی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور نوح کو وحی کی گئی کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر یقیناً جو ایمان لا چکا۔ چنانچہ آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہوں جو وہ کرتے ہیں، اور ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور نوح کشتی بناتا رہا، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کر رہے ہو، سو جلدی تم جان لوگے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور دائمی عذاب کس پر اترتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک مومن کا یقین ہے، وہ اپنے ہر کام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ذات اس کے لیے اتنی اہم ہے کہ وہ کوئی کام اس ذات کو یاد کیے بغیر نہیں کرتا، اسی سے برکت ہوتی ہے۔ یہ اسلامی طریقہ زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، سب سے پہلے بسم اللہ، پھر الحمدللہ 3 بار، پھر اللہ اکبر 3 بار، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ بیٹے کا جواب ہے، اس نے کہا میں جلد کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ آج بھی تو لوگ کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ فلاں شخصیت بہت بڑی ہے، کوئی نبی ہمیں بچا لے گا، کوئی صالح انسان ہمیں بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا، اور کشتی رکتی ہے، اور کہا گیا کہ اے زمین پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا، اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ
آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلدی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ظلم کرنا، مذاق اڑانا۔ کبھی آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہوں، یا یہ کہ ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ مذاق اڑانا انتہائی گھٹیا کام ہے۔ جاہلوں میں سے ہونا یہ وہ کام ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ہمت اور صبر کے ساتھ قرآن مجید کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تاریخ انسانی ہے، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے تاریخ بتاتے ہیں، یہ تاریخ بادشاہوں کی نہیں ہے، یہ انبیاء کی تاریخ ہے، صالحین کی تاریخ ہے، جنہوں نے تاریخ کے دھاروں کو بدلا۔ پہلی قوم جس نے شرک کیا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور اگر ہم تاریخ دعوت و تکذیب کو دیکھیں تو قوم عاد گرفتار ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 5 میں انہی کا منظر ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا ہود کی دعوت، ان کے اور قوم کے درمیان مکالمہ، اللہ کا حکم آ گیا، قوم عاد کی فرد جرم اور تعلق باللہ۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کو دعوت ہے، ایک ہی دعوت ہے جو سارے انبیاء نے دی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا۔ انسان کو اپنے گناہوں کی طرف نہیں، رب کی مغفرت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلسل گناہ کرتے چلے جائیں کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ ہاں، البتہ اگر غلطیاں ہوں تو توبہ کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی مسلسل استغفار کرتے تھے۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت ہے اللہ کی عبادت کرو، اور میں تم سے اجر نہیں مانگتا، رب سے معافی مانگو، رب کی طرف پلٹو، وہ آپ پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ قوم نے سیدنا ہود علیہ السلام کو جواب دیا، انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں آفت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا جو تم شریک بناتے ہو،
بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے۔ یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ رب خالق بھی ہے، میرا بھی اور تمہارا بھی، رازق بھی ہے، جو ہمارا اور کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے، جس نے ہماری تربیت کی وہی ہمارے لیے تدابیر کرتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب حق کے راستے پر ہے، سیدھی راہ پر ہے۔ وہ احسان کرنے والے کو احسان کی جزا دیتا ہے اور برائی کرنے والے کو برائی کی سزا دیتا ہے۔ رسول اللہ کی دعا ہے، الہی میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یا الہی میں تیرا بندہ ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری باندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ساتھ کہ تو نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں تو نے اتار دیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے علم غیب میں سے تو نے اسے اختیار کر رکھا ہے، اس بات کا کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی فرحت اور خوشی، میرے سینے کا نور، میرے رنج و غم کا مداوا اور میری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا پھر اگر تم منہ موڑو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود پر ایسا عذاب بھیجا جس عذاب کی وجہ سے ان کی ہر چیز بوسیدہ ہڈی کی طرح ہو گئی، اور وہ ایسی بے خیر ہوا تھی جو کسی چیز کو چھوڑتی نہیں تھی، جس پر بھی سے وہ گزرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی جیسا بنا چھوڑتی تھی۔ ابھی تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ عاد بڑے کرخت تھے، قوی تھے، سخت قسم کے لوگ تھے۔ اب کیا ہوا کہ تاریخ سے ان لوگوں کو دھکیل دیا گیا، قوم عاد کی تاریخ بھی ختم ہو گئی۔ رسولوں کی دعوت ایک ہے اور جھٹلانا بھی ایک ہے۔ جو قوم بھی جھٹلاتی ہے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دی جاتی ہے۔ انبیاء کی دعوت کا ہمیشہ سے انسانوں سے یہ تقاضا رہا ہے وہ اپنے آپ کو جباروں کی غلامی سے بچا لیں، اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ لیکن جب تک لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لوگ اپنی مرضی کی اور لوگوں کی مرضی کی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ قوم عاد پر فرد جرم عائد کر دی گئی، اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر زبردست جابر سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، سن لو ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ قوم نوح کی طرح قوم عاد بھی تاریخ سے مٹا دی گئی۔ دیکھ لیجئے زمین کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، رہے نام اللہ کا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا، اپنے رب سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، شرک کرنے والوں سے بیزار ہونا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔
جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا، مجرم ہو کر منہ پھیرنا، ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے منہ پھیرنا، اپنے رب کی آیات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نافرمانی کرنا، ہر جابر اور سرکش کے حکم کی پیروی کرنا، اپنے رب سے کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا سیکھنا ہے، سیدنا ہود علیہ السلام کی پیروی میں اپنی قوم کے افراد کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دینی ہے اور کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ 5 افراد کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، ہر جاندار کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، تاریخ دعوت و تکذیب ہے، قوم سمود گرفتار ہوتی ہے، اور 5 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت، سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان مکالمہ ہے، اور اونٹنی کو مار ڈالا، فیصلے کا وقت آ گیا، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت ہے، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس نے تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی جانب رجوع کرو، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت ہے، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی دعوت جو نوح علیہ السلام نے دی، جو ہود علیہ السلام نے دی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹو، یقیناً میرا رب قریب ہے، وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ سیدنا صالح اور ان کی قوم کے درمیان مکالمہ ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھی، یعنی تم تو بڑے گبرو جوان تھے، ہم نے تو تم سے امیدیں باندھی تھی، بڑے ہو گئے تو قوم کے کام آؤ گے، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ قوم صالح نے کہا تھا، مما تدعون الیہ مریب، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یعنی ایک اللہ کی خاطر ہم اپنی عبادت کو کیسے خالص کر لیں؟ اس لیے خالص کریں کہ وہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے، اسی کا دیا کھاتے ہو، اسی کی زمین میں رہتے ہو اور اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تمہیں جو بھی نعمت ملتی اسی کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تکلیف دور ہوتی ہے وہ کون دور کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو شفا دینے والا ہو؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انسان کو تکلیفوں سے دور کرنے والا ہو؟ سیدنا صالح علیہ السلام کا جواب ہے، اس نے کہا، میری قوم، کیا تم نے دیکھا، بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارہ پہنچانے کے تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا تو انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو صالح نے کہا، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے۔ کیا قوم سمود کی تباہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت، اس کا غلبہ نظر نہیں آتا؟ یقیناً قوت والا ہی کسی بستی کو تلپٹ کر سکتا ہے۔ ایک چنگھاڑ تھی جس نے سب کے دل پھاڑ دیے، سینوں کے اندر دل پھٹے، ہر جگہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، جو جس طرح جس مقام پر تھا اسی طرح اسی حالت میں اکڑ گیا، موت کو پہنچ گیا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا، تو اپنے گھروں میں ہی اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔
گویا ان میں وہ بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، ایک طرف قوم سمود اوندھے منہ پڑی ہے، دوسری طرف رب العزت کہتے ہیں سن لو، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، سن لو، دوری ہے سمود کے لیے، فیصلے کا وقت آ گیا اور قوم عاد صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دی گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، اور قوم سمود کے مقامات کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ نے ہم سے فرمایا تم ان لوگوں کے گھروں کے پاس سے نہ گزرو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، سوائے اس کے کہ تم وہاں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس بات سے بچو کہ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے کہ جو عذاب ان کو پہنچا۔ پھر اپنی سواری کو ڈانٹ کر جلد چلایا یہاں تک کہ قوم سمود کے گھروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی نشانی بتائی کہ یہ نافرمان لوگ تھے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مانتے نہیں تھے۔ غور کیجئے، قوم دنیا سے چلی گئی لیکن ان کے مقامات پر ٹھہرنے کی اجازت بھی نہیں دی، کجا کے ظالموں کی کمپنی میں لوگ رہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوف کھانا۔ جن کاموں سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت سے شک میں مبتلا ہونا، ظلم کرنا، رب کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، انشاءاللہ اپنے گناہوں اور غلطیوں کا احساس کر کے کم از کم ایک دن میں 100 بار توبہ کرنی۔ جیسے آپ کہتے ہیں استغفر اللہ جسٹ ان 3 منٹس، 3 to 5 منٹس لگتے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو دعوت دینی اور اس کے لیے مؤثر دلائل دینے، کم از کم 5 افراد کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے زمین پر بسایا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ